سارے لوگوں کو اخلاص کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے لیے کام کرو. مدرسہ چلا رہے ہو، پڑھا رہے ہو اللہ کے لیے، پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے. اسی واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اور ان کا افتتاحیہ جو ہے وہ اخلاص ہی کی حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار، اعمال کا حکم نیتوں پر ہے. اگر اچھی نیت ہے تو اچھا اس کا نتیجہ ہے، بری نیت ہے تو برا. اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان اگر چاہے تو اپنی زندگی کے پل پل، زندگی کے منٹ منٹ، زندگی کے سیکنڈ سیکنڈ عبادت بنا لے نیتوں کی وجہ سے. اگر اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو عبادت ہے. آپ کھانا کھا رہے ہو، اس نیت سے کھا رہے ہو کہ ہمیں قوت آئے گی اور ہم اس قوت سے دین کا کام کریں گے. وہ کھانا آپ کا دین بن گیا. آپ سو رہے ہو، اس نیت سے سو رہے ہو کہ سونے کے بعد نشاط کے عالم میں اٹھیں گے اور ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے. وہ سونا عبادت بن گیا. آپ بیوی کے پاس جا رہے ہو عفت اور پاک دامنی کے لیے تو وہ صدقہ ہے. حدیث میں آیا ہے کہ وہ صدقہ. چنانچہ ایک واقعہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بزرگ رہتے تھے دریا کے کنارے. وہاں اور کوئی نہیں تھا، وہ تھے، ان کے بیوی بچے تھے. اللہ کی عبادت کرتے رہے. کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرے بزرگ دوسرے کنارے پر دریا کے آ کے اترے، پروکش ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بے سر و سامان ہے. بیوی سے کہا کہ کچھ کھانا تیار کرو اور تیار کر کے لے جاؤ اور اس کو کھلا دو. اس کو لے جا کر کھلا دو. بیوی نے تیار کیا اور لے کے چلی تو دیکھا کہ دریا کے اندر طغیانی ہے. دریا موجیں مار رہی ہے اور کوئی صورت اس پار جانے کی نہیں، نہ کشتی نہ ملہ. آ کر کے شوہر سے کہا کیسے جاؤں، وہاں نہ کوئی کشتی نہ کوئی ملہ، دریا کے اندر طغیانی اور موج ہے، کیسے میں جاؤں. اس نے کہا جا کر کے کہہ دو اے دریا تو راستہ دے دے، تیرے پاس ایسے شخص نے بھیجا ہے جو کبھی بھی بیوی کے پاس نہیں گیا. یہ سنتے ہی وہ عورت غضبناک ہو گئی. کہنے لگی کہ میاں تم پر الزام لگا رہے ہو، یہ چھوٹے بڑے یہ سب لڑکے کہاں سے آئے ہیں؟ اگر تم میرے پاس نہیں آئے تو یہ لڑکے کہاں سے آئے؟ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو. ان کا دیکھ جھگڑا مت کرو. کہتے ہیں کہ بزرگوں کی بیوی جو رہتی ہیں وہ 1.5 حسن کا پاور ہوتا ہے، 1.5 شوہر کا پاور ان کا ہوتا ہے. کہنے لگے وہ بزرگ کی بعد میں آ کے لڑ لینا، اس وقت جو کام کرنا ہے جا کے کر لے. چنانچہ وہ چلی گئی اور دریا سے کہا اے دریا ایسے شخص نے تیرے پاس بھیجا ہے جو زندگی بھر اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا. ایک کرامت تھی. کرامات الاولیاء حق، فرمایا گیا کہ اولیاء کی کرامت حق. راستہ مل گیا دریا میں، عورت
چلی گئی، کھانا کھلایا. جب کھا چکے تو ان بزرگ سے کہا کہ کیسے جاؤں؟ کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا وہ ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے میاں، انہوں نے کہہ دیا تھا یوں کہہ دو دریا سے، دریا راستہ دے دے. چنانچہ میں نے کہا دریا میں راستہ مل گیا. اس نے کہا اچھا اب جا کر کہو اے دریا ایسے شخص نے تمہارے پاس بھیجا ہے جس نے زندگی بھر ایک لقمہ نہیں کھایا. یا اللہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں، جتنا میں لے کے آئی پورا طبق کھا کے آئی اور کہہ رہا ہے زندگی بھر میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا. لیکن وہ غیر تھا، اس سے کیا لڑتی. جا کر کے دریا سے کہا راستہ ہو گیا. دریا اب آ کر کے اپنے شوہر سے ملی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹے اتنا سفید جھوٹ بول رہے ہو کہ نہ زمین میں سمائے نہ آسمان میں سمائے. تم کہہ رہے ہو کہ زندگی بھر اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے، اور اس کو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ پورا کھانا چٹ کر لے گیا اور کہتا ہے زندگی بھر ایک لقمہ نہیں کھایا. فرمایا سن، خدا شاہد ہے کہ میں کبھی بھی تیرے پاس نفس کی خواہش کے لیے نہیں گیا، کبھی بھی نفس کی خواہش کے لیے نہیں گیا. عفت اور پاک دامنی کے خیال سے گیا، اللہ کے حکم کے مطابق گیا. اور وہ بزرگ بھی جھوٹے نہیں ہیں، انہوں نے جو کھانا کھایا ہے اپنے شہوت بطن کی وجہ سے نہیں، پیٹ کی خواہش کی وجہ سے نہیں کھایا، بلکہ اس لیے کھانا کھایا کہ طاقت آئے گی، قوت آئے گی. اس طاقت اور قوت کی وجہ سے ہم اللہ کا کام کریں. تو یہ کھانا کھانا دین بن گیا، بیوی کے پاس جانا دین بن گیا.